بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آج کل ہم نے تھوڑا سا آغاز کیا تھا سورہ طٰہٰ کا، لیکن آج انشاءاللہ اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کر کے چلتے ہیں تاکہ ہمارا جو ایک بانڈ ہے وہ بن جائے۔ تو سورہ طٰہٰ جو ہے اس کی آیات ہیں 135، سورہ ہے یہ مکی اور اس کے فردر ٹاپکس ہیں آگے، لیکن اس میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، اس کا تھیم کہ اے مسلمانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے نشیب و فراز سے سبق لے کر قرآن کے سائے میں ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے وقت کے فرعون کا صبر و استقامت سے مقابلہ کرو۔ اور جہاں تک بات ہے ان کے پس منظر کی کہ سورہ طٰہٰ اور سورہ مریم کے بعد ہجرت حبشہ رجب 5 نبوی سے پہلے اور ذوالحجہ 6 نبوی کے درمیان کسی وقت نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے پاس سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، جس سے متاثر ہو کے وہ ذوالحجہ 6 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ اس کا واقعہ بھی کل ہم نے ذکر کیا تھا۔ اس مرحلے پر سورہ طٰہٰ کے نزول کا مقصد قریش کو رسالت کے مقصد اور طریقہ کار کو سمجھانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے نوجوان صحابہ کی تربیت کرنا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن کی دعوت توحید اور آخرت کی حقانیت پر قریش کے عقل مندوں کو قائل کرنا تھا۔ تو اس کی آیات 114 ہیں اور آغاز نبوت کے فوراً بعد اس کا تذکرہ ملتا ہے ایک نازل ہونے کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران وہی جلد از جلد قرآن یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ کی قیادت کو بتایا گیا کہ ان کے طاغوتی رویے بھی فرعون جیسے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح توحید، آخرت اور نماز ہی کی دعوت دی تھی، اور قرآن کی یہ دعوت کے لیے ایک تو قرآن کی یہ دعوت ہے اور دوسرا اللہ کی معرفت اور آخرت کی معرفت، دونوں کا انٹروڈکشن ہے۔ اس سے اعراض جو ہے آیات 100 اور 124 کا انجام بھی فرعون اور اس کے لشکروں کی طرح دنیا اور آخرت کی رسوائی کی صورت میں ہوگا۔ تو جی ہم سورہ طٰہٰ کی بات کریں تو اس میں آیت نمبر 1 کو دیکھیے، حروف مقطعات میں سے ہے اور طٰہٰ کے معنی ہیں کہ اس کے ڈفرنٹ معنی ملتے ہیں۔ یا رجل، یا حبیب بھی اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ یا رجل کا معنی ہوتا ہے اے شخص، اور یا حبیب کا مطلب ہوتا ہے اے عزیز یا پیارے۔ تو یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے حضرت ہم جانتے ہیں کہ سورہ مریم جو ہے حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں سنائی تھی، اور اس طرح اس سورت کا ابتدائی حصہ سن کر جس طرح سے نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اسی طرح اس سورت کا جو ہے ابتدائی حصہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی انسپریشن ہے ہمارے لیے۔ پھر آیت نمبر 2 کو دیکھیے، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر یہ قرآن کہ تو مشقت میں پڑے۔ تو اس میں مشقت میں پڑ جانا مطلب کہ شقاوت اور سختی اور بدبختی کو کہتے ہیں، اور سعادت جو کہتے ہیں ہم خوش قسمتی کو کہتے ہیں۔ تو ایک معنی یہ بھی یہاں پر لیا گیا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی تو آپ کے دل میں انسانوں کے لیے ایسی محبت اور ایسی خیر خواہی بھی تھی کہ وہ وہ اللہ نے ڈالی تھی، کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر غمگین رہتے تھے کہ لوگ اس پیغام کو کیوں نہیں سنتے، کیوں نہیں مانتے، ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو اس میں اس کا تذکرہ اس کے بارے میں زیادہ سورۃ الشعراء میں بھی ملتا ہے کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں کہ یہ لوگ مانتے کیوں نہیں۔ تو آپ کی یہ کیفیت تھی، تو لوگوں پر غم کھانے کی اس پر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا، یہ ذمہ داری اس لیے نہیں ڈالی کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر ڈالیں۔ یہ ایک معنی تھا۔ دوسرا معنی وہی جس طرح کا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی جو ہے رات کو طویل اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اسے پڑھا کرتے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے شدید تھکاوٹ کی وجہ سے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہتے تھے، یعنی رات کا ایک بڑا حصہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے۔ تو اس پر آپ کو کہا گیا، سورہ مزمل میں بھی اس کا ریفرنس آیا نمبر 20 میں ملتا ہے، جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھو۔ تو اس کے علاوہ پھر یہ دوسرا معنی دین کے حوالے سے کیا گیا کہ آپ اس بات پر اپنا دل تنگ نہ کریں، ایسی تنگی میں اپنے آپ کو نہ لے کر آئیں
کہ جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی سچویشن میں لے جائیں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں, اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ دین کے حوالے سے آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے لوگوں تک, آپ اس غم میں اب گھلتے نہ رہیں اس پریشانی اس تنگی کے ساتھ کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. تو اس کے علاوہ آیا نمبر 3 کو دیکھیے کہ اس میں ایک تذکرہ ہے, یاد دہانی ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہوگا تو اس کو قرآن سے ڈر نہیں لگے گا بلکہ وہ خوشی سے اس کی طرف آئے گا. یہ ویسی ہے جب جیسے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے, تقوی والوں کے لیے, اور یہ یاد دہانی ہے, نصیحت ہے اور خوش قسمتی کا راستہ ہے. لیکن فائدہ وہی اٹھائے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, خشیت ہوگی, نرمی ہوگی. پھر آیت نمبر 4 کو دیکھیے, یہ نازل کردہ ہے. تنزیل کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ اتارنا, تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا, تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا اس کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور آسمانوں کو بلند. تو یہ قرآن بالکل بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ اس ہستی کی طرف سے جس نے اسے بہت اہتمام سے اتارا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے دیا ہے. کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں دیا ہے؟ تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں, یاد رکھ سکیں. یہ ہم الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات میں بھی اس کو کر کے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ مطلب تنزیل کا مقصد کیا تھا. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہوا. تو عرش اصل میں کہتے ہیں تخت کو جو بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے, کتنا بڑا ہے, اس کی کیا کیفیت ہے, ہم نہیں جانتے. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا اور ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, اور جیسا بھی ہے جس طرح سے مستوی ہے ہم اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے, بس ہمیں معلوم ہے تو یہ کافی ہے. پھر آیت نمبر 6 میں دیکھیے کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, ملائکہ اور دیگر جو بھی کچھ ہے ہم نہیں جانتے, اور جو ہمیں سامنے نظر آتا ہے وہ ہے جیسے چاند اور ستارے. تو جو ہمیں سامنے نظر آتا ہے ہم نے اس پہ بھی ایمان لانا ہے, اور جو ہمیں نظر نہیں آتا ہم نے اس کے اوپر بھی ایمان لے کر آنا ہے. پھر آیت نمبر 7 کو دیکھیں, تم بلند کرو اپنی آواز کو. تو یہ آواز بلند کرنے کو بھی کہتے ہیں, کسی چیز کو ظاہر کرنے کو بھی کہتے ہیں. صرف آواز کی بلندی کے لیے نہیں آتا بلکہ کسی بھی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے, خواہ وہ قول ہو یا کوئی چیز جو ہم اپنے کانوں سے سنتے ہوں یا آنکھوں سے دیکھتے ہوں, اس کا عیاں ہو جانا یا ظاہر ہو جانا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی خوبصورت بات کرے کہ اگر تم بلند کرو بات کو, اور قول سے مراد یہاں ذکر الہی بھی ہو سکتا ہے, دعا بھی ہو سکتی ہے. ہم سورۃ الاعراف میں بھی آیت نمبر 205 میں پڑھ کے آ چکے کہ اس سے مراد ذکر دعا بھی ہو سکتی ہے, اس سے مراد کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. یعنی کوئی بھی بات خواہ تم بلند آواز سے کہو یا دل ہی دل میں کرو, مطلب یا تو چپکے سے کرو جیسے کہ سورۃ الملک میں بھی آتا ہے, خواہ چپکے بات کرو یا بلند آواز میں بات کرو, یعنی اللہ کا ذکر کسی بھی حالت میں کرو, چاہے وہ سینوں میں چھپا ایک بید ہی کیوں نہ ہو. تو بے شک وہ جانتا ہے, وہ راز کو بھی جانتا ہے اور راز سے زیادہ چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے. اس کے آگے بھی مزید ڈفرینٹ میننگ ملتے ہیں. آگے چلتے ہیں ہم آیت نمبر 8 پہ. اللہ نہیں کوئی الہ مگر اسی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے. یہ آیا بہت ہی انسپریشنل ہے, اس کو تھوڑا سا میں تذکرہ کروں گی. یہاں پر یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ کی زبردست صفات کے مطلب ان کا ناموں کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور تسلی ہمیں دی جا رہی جو اللہ کی طرف سے آنے سے ڈرتا ہے اور گھبراتا ہے. یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کے دل میں بہت سارے خدشات ہوتے ہیں, مطلب وہ ہوتے ہیں آلریڈی لیکن مزید دین میں انٹر ہونا چاہتے ہیں, اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں. اب بات کی جا رہی ہے اور تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی طرف آنے سے ڈرتا ہے اور گھبراتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس راستے پہ کوئی مشکلات آئیں تو اس کا حل کیا ہوگا, اس اللہ کو پکارو اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ. اور اللہ کے ناموں میں جو ورائٹی ہے, اس کی طرح طرح کی جو صفات ہیں, اس میں سب قسم کی جو ہماری کیفیت ہیں اس کے سارے سولوشنز موجود ہیں. ہم جس قسم کی مشکل میں ہوں اس طرح کا نام لے کے اس کو پکاریں, اس کی اس صفت کا واسطہ دے کر اسے یاد کریں اور اسے مانگیں. یہ اسماء حسنہ اس لیے بتائے گئے ہیں کہ ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو, کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے ہمارا وہ زیادہ قریب ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب پکاریں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ
ہم جس مشکل گھڑی میں جس صورتحال میں ہوں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکاریں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ غفور ہے، غفار ہے. تو اب ہم سے جب کبھی کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکاریں جس میں اس کی وہ والی کیفیت غالب ہے. آگے چلتے ہیں جی ہم اس کی آیا نمبر 8 کی طرف. وہ اللہ ہے، اس کا کوئی الہ نہیں، اسی کے لیے اچھے نام ہے. یہ ہم نے اس کا تذکرہ کر لیا. اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس میں اسماء الحسنہ کے کارڈ ہم اپنے گھروں میں لا کے رکھیں اور اللہ کو اچھے ناموں کے ساتھ یاد کریں، اور پھر اس کو جب ہمارے سامنے وہ ہوں گے، اس طرح کے کارڈز ہوں گے جو ہمارے سامنے، جیسے سینریز بھی آپ کو آرام سے بازار میں اویلیبل ملتی ہیں، یا کیلیگرافی بہت اچھی بنی ہوئی ملتی ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کو اور ہمیں خود کو اس چیز کی ترغیب ملے گی کہ ہم جب ان ناموں کو دیکھیں، ایک تو ہم ان سے فیملیئر ہوتے چلے جائیں گے، ہمیں یاد ہوتے چلے جائیں گے، اور آٹومیٹکلی اگر دیکھیں، میں نے اکثر بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے دوران یہ دیکھا ہے کہ ان کو تقریباً 40 سے 45 نام ایک ہی گو میں ماشاءاللہ سے یاد ہو. بس ان کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے موٹیویٹ کر کے اس کا میننگ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کس صفت کا بیان ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیا نمبر 9 میں بتا رہے ہیں، اور تمہیں کچھ خبر پہنچی موسیٰ علیہ السلام کی، جب اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں، اور مجھے، یا پھر یہ کہ اس میں مجھے کسی راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام چند سال مدین میں جلاوطنی کی زندگی بسر کر کے واپس آ رہے تھے مصر کی طرف، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھیں جن کے ساتھ انہوں نے مدین میں شادی کی تھی. تو وہ دونوں ساتھ تھیں. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں بیٹھو، میں آگ لے کر آتا ہوں، کیونکہ بہت سردی کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، بہت ٹھنڈ تھی، اور وہ لوگ صحرا میں تھے. تو آیا نمبر 11 اور 13 میں دیکھیے، وہاں پہنچے تو پکارا گیا اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی جو مقدس ہے طوا میں ہے، جو وادی ہے مقدس طوا، آپ اس میں ہیں. اور مینرز کیا سکھائے جا رہے ہیں کہ جوتیاں اتار دیں. اچھا، اس میں ایک چیز یہ دیکھیے، ابھی جوتیوں کی بات آئی تو اس طرح سے اگر ہمیں کبھی کوئی زمین ایسی تپ رہی ہو، ہمیں نماز ادا کرنی ہو، بہت گرم زمین ہو، اور ہم جوتے کے بغیر جو ہیں وہ نماز ادا نہیں کر پائیں گے، کوئی مشکل ہے، سپوز مصلی بھی بچھایا ہے، یا پھر ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر جائے نماز بھی نہیں ہے، اور آپ کو نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت نکل جائے گا، ایسے میں کہ آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے جوتوں کے بغیر نماز ادا کرنا، تو ہمیں یہ رولنگ ملتی ہے کہ جوتوں کے ساتھ بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. اب لیکن اس جوتے میں کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پیریڈ میں ایک واقعہ پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امامت کرا رہے تھے، مفہوم ہے اس حدیث کا، وہ امامت کرا رہے تھے، اور اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے جوتا اتار دیا. تو ان کے دیکھا دیکھی باقی صحابہ کرام نے بھی پیچھے سے جوتا اتار دیا. اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا اور دیکھا کہ باقی سب صحابہ کرام نے بھی جوتا اتار دیا ہے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے جوتا کیوں اتارا؟ تو انہوں نے ڈیفینیٹلی پیروی کی وجہ سے فالو کرتے ہوئے اتارا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ میرے جوتے میں نجاست لگی ہے، میں نے اس لیے اتار دیا ہے. تو اگر ہمارا جوتا پاک ہے، صاف ہے، کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، تو ہم اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر آگے وہی بات آ رہی ہے آیا نمبر 11 to 13 میں ہم جسے ڈسکس کر رہے تھے کہ میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے. پھر آیا نمبر 14 میں دیکھیں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بس تو میری بندگی کر اور میری ایجاد کے لیے نماز قائم کر. تو ہمیں یہ کہ ہر نماز کے ٹائم پیریڈ میں الرٹ ہونا ہے، اور جیسے ہی اذان جو ہے ہمیں سنائی دے تو ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کال آ گئی ہے. اور اول وقت میں جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کی کیفیت ہی امیزنگ ہوتی ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ بعد میں نہیں ملتی. ایک خشوع کے اعتبار سے بھی، اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے افضل جو ہے وہ چیز یہی رکھی ہے کہ سب سے جو افضل کام ہے وہ یہی ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرو. نمبر 15 دیکھیے آیا، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے اور میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں. کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی پتا ہے، اور اس وقت ہی ہر انسان اپنی کیے کا بدلہ پائے گا. آیت نمبر 16، بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دیں. یعنی تمہارے پاس ایسے لوگ نہ ہوں جو تم کو آخرت سے غافل کر دیں، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچائے، ہم ہلاکت میں پڑ جائیں گے اگر ہم غافل ہو جائیں گے.
دیکھیں ایک تو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کام کہ ہم نے جب یہ سوچا ہوتا ہے کہ آخرت ہمارے سامنے ہو تو ہمارا پرسپیکٹو ہی اور ہوتا ہے. ایک انسان کے لیے اتنا ہی کافی اگر اس کو آخرت کی فکر ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے ہر کام وہ تقویٰ کی بیس پہ کرے گا. اس سے کوئی اونچ نیچ بھی ہو جائے گی تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس کی ندامت کے ساتھ وہ آنسو بہائے گا اور توبہ کرے گا اور آئندہ ارادہ کرے گا کہ وہ اس گناہ کو نہ کرے. لیکن وہ بندہ جس کے سامنے آخرت اس کا ہے ہی نہیں آخری گھر، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی دنیا ہے، پھر اس کی سوچ بالکل ڈیفرنٹ ہوگی، اس کا جو دل میں آئے گا وہ کرے گا. آیت نمبر 17 میں دیکھیے کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کتنا پیارا آگے سے آیت نمبر 18 میں جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے. اور ان کو کتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ کو خود کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کیا ہے. یہ بات کرنے کا ایک انداز ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا صرف یہ ایک لاٹھی ہے اینڈ آن انہوں نے کہا کہ اس پر میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اسے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اور میری اور بھی بہت سے کام ہے جو میں اس سے لیتا ہوں، کیونکہ ہم جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے اتنی ہی لمبی بات کرنے میں ہمیں مزہ آتا ہے، ہماری بات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. اس طرح سے وہ آگے سے جواب دیتے ہیں. آیت نمبر 19 میں کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا پھینک دے موسیٰ اس کو. وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اس کو پھینک دے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اتنے کام کرتی تھی وہ لاٹھی اور اس کو پھینک دیا. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اٹھا لو تو اٹھا لیں گے، کہا پھینک دو تو پھینک دی. تو اچانک وہ سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. فرمایا آیت نمبر 21 میں پکڑ لو اس کو اور ڈرو نہیں. بہت بڑا امتحان، لاٹھی سانپ بن جائے اور اس کو اٹھانے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو ایسا کوئی حکم ہمیں ذرا ملے تو ہم یہ سوچیں کہ صورتحال ہماری کیا ہوگی. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتے ہیں نا، اور جو اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان کے امتحان بھی اسی طرح سے سخت ہوتے ہیں. تو ہوا کیا؟ پکڑ لو اس کو اور ڈرو نہیں. اب یہ اعتماد کی بات تھی اور وہ سانپ کو پکڑیں، اللہ کو سچا سمجھ کر پکڑ سکتے تھے. اور ہم بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ہمیں کوئی حکم دیتے تو ہم نے بھی اس کو کیسے پکڑنا ہے، وہ حکم کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو. پھر آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ان کو، تو وہ بغیر ڈرے جو بھی تھا انہوں نے حکم کی تعمیل کی. آیت نمبر 22 میں دیکھیے اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دباؤ، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. اب یہ دیکھیے کہ کسی بھی انسان کا ہاتھ جو ہے ٹیوب لائٹ کی طرح روشن ہو جائے، بیچ میں کوئی ہیٹ نہ ہو، ہے نا یہ ایک ایسی بات کہ سمجھ سے باہر ہو. تو مطلب یعنی کوئی آگ بھی نہ لگی ہو اور روشنی نکل رہی ہو بغیر تکلیف کے. سبحان اللہ. آیت نمبر 23 اور 24 میں دیکھیے ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں، اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. تو آگے یہ پھر دعا سکھائی گئی. آیت نمبر 25 سے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا رب اشرح لی صدری. اللہ اگر یہ کام ہم سے کوئی بھی لینا چاہتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے پھر ہمیں مدد کر رہے ہیں کہ، اور وہ بھی آگے سے یہ دعا مانگ رہے ہیں ان سے. جب انہوں نے فرعون کی طرف جانے کی بات کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے سے ان کو یہ دعا سکھائی جس کے ساتھ وہ مدد مانگ رہے ہیں. اور اس میں شرح صدر کا بتایا گیا ہے کہ شرح صدر کیا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شق صدر ہوا تھا، یعنی ان کے دل کو دھو دیا گیا تھا. تو شرح کا بیسیکلی معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز کو چیرنا یا کھولنا. اب کوئی چیز جب کھولی جاتی ہے تو وہ پھر پھیل جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے. یہاں اس سے مراد فزیکلی سینے کو کھول کے رکھ دینا مراد نہیں ہے رب اشرح لی صدری میں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دل کے اندر اطمینان اور یکسوئی کی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہم اپنا کام پھر یکسوئی سے کر سکیں. کہ وہ اللہ سے دعا مانگ رہے میرے اندر کنوکشن پیدا کر دیں، میرے اندر کانفیڈنس پیدا کر دے اور اطمینان پیدا کر دے. اور آگے پھر کیا کہا؟ اور میرے لیے اس کام کو آسان بھی کر دے، مجھے سہولت دے، مجھے فیسلٹیز دے کہ اس کو ایسا کر کے دکھاؤں کہ مخالفین پھر اس کے آگے راہیں بند نہ کریں. اور خاص کانٹیکس میں اگر دیکھیں کہ فرعون کے سامنے جا کر کھڑے ہونا اور اس سے بات کرنا تو میرے لیے آسان کر دے. جیسے یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بھاری بوجھ ہے اور یہ بھاری پتھر جو ہے نا اس کو میرے راستے سے ہٹا دے. کیونکہ دین کے راستے میں بیرونی اور اندرونی بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، وہ ڈر اور خوف کہ وہ جرت نہیں کر پاتا اور دوسرے سے بات کرنے کی کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ریکویسٹ کہ شرح صدر ایک تو کر دے اور اس کے بعد دوسرے سٹیپ پہ میرے لیے اس کام کو کرنا آسان کر دے، کہ جیسے وہ کوئی کام ہی نہ ہو اس طرح سے اس کو آسانی میرے لیے پرووائڈ کر دے.
اور جب انسان کے لیے کوئی کام آسان ہو جاتا ہے تو اس وقت اسے کرتے ہوئے نہیں گھبراتا، کسی انسان کا بھی اس کو ڈر نہیں رہتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ مانگ رہے کہ میرے لیے میرا کام آسان کر دیں۔ پھر آیت نمبر 27 میں کہتے ہیں اور کھول دے گرا میری زبان کی، حل کہتے ہیں کھولنے کو، یہ حال لام لام سے نکلا ہے، اور مشکلات کا حل جو سلوشن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو عقدتن ہے عقد سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی گھرا یا رکاوٹ یا لکنت، اور وہ جو جھجک ہوتی ہے، جو ایک بلاکیج ہوتی ہے جو کہ ہٹ نہیں رہی ہوتی زبان سے، وہ خاص طور پر بولنے کی مہارت انہوں نے مانگی، کیونکہ یہ تبلیغ کا کام ہے اور کمیونیکیشن کا کام ہے، یہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان کے پاس بہترین کمیونیکیشن سکلز نہ ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بول نہیں سکتے تھے، بہت زیادہ ان کی زبان میں لکنت تھی، اور فرعون نے بھی اس لیے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں اس سے جو معمولی شخص ہے، اور اس کو تو بات بھی نہیں کرنی آتی، اپنی بات کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور جگہ پر اس طرح ہمیں ملتا ہے کہ جو میرا بھائی ہے ہارون مجھ سے بڑھ کر فصیح اللسان ہے، تو ہمیں اس سے ریلیونٹ جو ہے سورہ قصص میں ریفرنس ملتا ہے، تو کیا کریں کہ ان کو میرا مددگار بنا لیں۔ اور کیا ہو آیت نمبر 28 میں یہ سمجھ جائیں میری بات کو، کہہ دیا فرعون نے کہ اس کے بعد کہ فرعون اکیلا تھوڑی تھا، فرعون کے ساتھ تو آل فرعون بھی تھی، تو اس کے پورے کا پورا دربار یا اس کا پورا جو مجمع ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کو ڈیل کرنا جو ہے آسان ہو جائے۔ پھر آیت نمبر 29 میں کہتے ہیں بنا میرے لیے میرا مددگار میرے گھر والوں میں سے۔ اور وزیر ہوتا ہے جو کہ ویسے تو وزارہ بوجھ کو کہتے ہیں، اور بھاری جو بوجھ ہوتا ہے اس میں جیسے کہ شیئرنگ مانیں کہ بوجھ اٹھانے والا، اور بادشاہ کا جو وزیر ہوتا ہے جو وہ کیا کرتا ہے، وہ امور مملکت کا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری بانٹ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا کر دے میرے گھر والوں سے میرا وزیر مقرر کر دے۔ اسی لیے جب ہم بھی اپنی یہ دعائیں مانگتے ہیں، کل بھی میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ ہمیں یہ دعا پوری کی پوری مانگنی چاہیے جب ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہو جب ہمیں اپنی فیملی کی سپورٹ ریکوائرڈ ہو، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دعا کو وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي کے ساتھ اس کو مانگیں۔ پھر آیا نمبر 29 سے 32 کی طرف آتی ہیں، اور اس میں یہ کہ ایک تو وزیر ان کے مقرر کرنے کی بات ہو گئی، اور آیا نمبر 33 میں تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں، اور آیا نمبر 34 میں ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ اور جب یہ دیکھیں کہ کبھی آپ کو اپنی صحبت میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو خود بھی ذکر اذکار کرنے والے ہوتے ہیں، تو آپ بھی ان کی طرف دیکھ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے زندگی میں لوگ ملتے ہیں جو بالکل ہی غافل ہوتے ہیں، تو اس لیے بہت ٹرو ہے یہ بات کہ a man is known by the company he keeps، اور آخرت میں انسان جا کے اپنی صحبت کی وجہ سے پچھتائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں ہمیں ایمان والوں کی صحبت عطا فرمائے تاکہ آخرت میں ہمیں کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ آیت نمبر 35 کا دیکھیے کہ بے شک تو ہمارے حال پر ہمارا نگران رہا ہے اور تو ہمیں دیکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ البصیر ہے، ہم جیسی بھی پلاننگ کرتے ہیں وہ اس کے ہماری ڈیپ جو باتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور اوپر سے بھی جو ہم پلاننگ کرتے ہیں ان کو جانتا ہے، اور جو کہ بندوں میں چھپی برائیاں ہیں اور ہم غیبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ انسان کو بھول کر بھی ایسی حرکتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 38 اور 36 سے 38 تک دیکھیے، فرمایا دیا گیا تو نے جو مانگا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 39 میں دیکھیے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، اللہ اکبر، کہ دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور میرا دشمن اس بچے کو اٹھا لے گا۔ یعنی گویا دوسرے لفظوں میں اپنا بچہ دریا میں ڈال کے دشمن کو بھیج دو۔ کتنا مشکل کام تھا، کتنا مشکل فیصلہ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیسی اطاعت کی۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ ایسا کوئی امتحان نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا امتحان آئے، لیکن یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی یہ آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش ایسی نہیں ہوتی کہ صرف آزماتا ہی رہے، وہ اس کا ریوارڈ بھی دیتا ہے۔ پھر آیت نمبر 40 میں دیکھیے، یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچی کی پرورش اچھی طرح کرے، اس طرح سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو ان مشکلات سے نکالا۔ پھر ان کو آگے مزید یاد کرواتے ہیں کہ ہم نے اس ٹائم پیریڈ پہ بھی سنبھال لیا تھا آپ کو جب ایک شخص کا قتل کر دیا تھا، تو ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا تھا، تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تم مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا،
پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر آ گیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام۔ پھر آیت نمبر 41 اور 42 میں دیکھیے میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا۔ تو یہاں ہمیں کیا چیزیں بتائی گئی ہیں، بہت ہی بڑی اور اہم چیزیں ہیں کہ میں نے تجھے اپنے کام کے لیے چوز کر لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے اسے مختلف طرح کے امتحانوں میں ڈالتا ہے اور اس کے بعد ایک خاص رنگ میں ڈھال کر اس سے کام لیتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کا کام کریں، لیکن اس کے لیے ایک خاص انداز میں ڈھلنا پڑتا ہے، اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ کی پسند کا بننا پڑتا ہے ہمیں۔ بعض اوقات انسان پر ایسی پریشانیاں آتی ہیں، ایسے مسائل اور ایسی مشکلات آتی ہیں کہ انسان صبر کرنا بھی چاہے تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس صبر کے بعد ریوارڈ یہی دیتے ہیں کہ وہ چن لیتے ہیں اس کو۔ پھر انہوں نے آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا، مطلب ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اور جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں ان کی کچھ صفات ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ایسا کرے کہ ہم اللہ، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ دین میں ایسے پودے لگاتے رہیں گے جنہیں اپنی فرما برداری میں، اپنی اوبیڈینس میں استعمال فرمائیں گے، یعنی وہ لوگ اللہ کے بن جائیں گے۔ پھر اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے کون سے ہوتے ہیں؟ جو اہل القرآن ہوتے ہیں، جو قرآن والے ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک اور موٹیویشن میں حدیث ملتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اہل اللہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا قرآن والے۔ اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں، تو قرآن والے جو ہوتے ہیں، ہم جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن والا بنائے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئے انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 43 میں دیکھو جاؤ تم فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا۔ 44 اسے نرمی سے بات کرنا۔ اچھا، نرمی سے بات کرنے کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ کہ شاید اس کے دل میں جو ہے وہ نرمی آ جائے، وہ اس دین کے میتھڈ جو آپ نے اس کو میسج دے رہے ہیں توحید کا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، شاید اس کام کی طرف وہ راغب ہو جائے، تو کیا کرنا؟ نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ ہدایت کی طرف مائل ہو جائے۔ پھر آیت نمبر 45 میں دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا ہمیں مار دے گا۔ اور پھر آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر آیت نمبر 47 سے 48 میں جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے پیغام پر ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو اور ان کو تکلیف نہ دو، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم کو وہی سے بتایا گیا، وہی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ عذاب اس کے لیے ہے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ تو آیت نمبر 49 اور 51 میں دیکھیے ان تینوں آیات میں فرعون نے کہا کہ اچھا تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ علیہ السلام؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا۔ اور فرعون بولا جو پہلے نسلیں گزر چکی ہیں پھر ان کی کیا حالت تھی، ان کی کیا سچویشن تھی؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر تم اس کے ذریعے مختلف اقسام کی پیداوار نکالتے ہو۔ آیت نمبر 59 میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا جشن کا دن طے ہوا جب سب لوگ یہ مقابلہ دیکھیں گے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ حق پر ہیں اور دن چڑھے یا لوگ جمع ہوں گے۔ آیت نمبر 60 دیکھیے فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیا اور مقابلے پر آ گیا۔ اور پھر آگے سے وہی واقعہ ہے کہ جو اس میں سارا کا سارا آگے وہی بیان ہوتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ سارا مقابلہ ہوا۔ پھر آیت نمبر 62 میں دیکھیے کہ سن کر اس کے درمیان جو ہے اختلاف رائے ان کے ساتھ اور باہر آپس میں وہ باہم جو ہے وہ اس کی آل فرعون جو ہے آپس میں مشورے کرنے لگے تھے کہ اس میں جو ہے اب جو مقابلہ ہونے جا رہا تھا اس سے ریلیونٹ۔ تو آیت نمبر 64 اور 70 میں دیکھیے کہ اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کر لو۔ جب مقابلے کا وقت ہے پا گیا، جو فرعون کے جو سردار تھے وہ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، تو آیت نمبر 64 اور 70 میں اس کا تذکرہ مزید آگے چلتا جا رہا ہے کہ اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ تو جادوگر بولے موسیٰ علیہ السلام سے تم پھینک دو یا ہم پھینکیں؟ پھر وہ سارا معاملہ جو بھی ہوا اس میں یہی ہوا کہ آخر کار جو ہے جب نظر آ گیا جادوگروں کو تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے مان لیا ہم نے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو۔ پھر آیت نمبر 71 میں دیکھیے فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس سے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا۔ معلوم ہو گیا کہ یہ سارا جو تمہارا گروہ ہے تم نے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی، مطلب وہ انہی کو بلیم کرنا شروع ہو گیا۔ اور اب میں کیا کروں گا
کہ میں تمہارے ہاتھوں پاؤں کو مخالف سمتوں سے پٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر میں تم کو سولی دے دوں گا. مطلب وہ آگے سے ان کو جو سزائیں ہیں ان کو مینشن کر رہا ہے. تو اس میں وہ آگے سے کہتے ہیں جادوگروں نے چونکہ دیکھ لیا تھا کہ یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا، کہ جو نشانیاں ان کے سامنے آ گئی تھی اور ان کو پتہ چل گیا تھا، تو انہوں نے پھر کیا کہا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے کے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، درگزر فرما دے، اور اللہ ہی ہے، اچھا ہے، اور وہی سب کچھ باقی رکھنے والا ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانے کی وہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہم اگر آگے ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہمیں باقی رکھنے والی ہے. تو آیت نمبر 74 میں دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا اور نہ ہی مرے گا. پھر اسی طرح آگے سے 75 سے لے کر 79 کے ان بٹوین جو آیات چل رہی ہیں، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گی. یہ جزا اور ریوارڈ اس شخص کے لیے ہے جو پاکیزگی اختیار کرے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو. پیچھے سے فرعون کے لشکر پہنچا اور پھر سمندر جو ہے ان کے اوپر چھا گیا جس طرح کے چھا جانے کا حق تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا تھا، انہیں کوئی گائیڈنس نہیں ملی، اتنی مطلب ترقی کے باوجود بھی دیکھے کہ وہ ڈوب گئے. پھر آیت نمبر 80 میں آئیے، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا، یعنی طور کے مشرقی دامن میں، اور تم پر کیا کیا، من و سلوہ اتارا. آیت نمبر 81، کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا عذاب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا. پھر آیت نمبر 82، البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے اس کے لیے بہت درگزر کرنے والا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ وہ بہت درگزر کرنے والے ہیں. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم سے جب بھی خطا سرزد ہو ہمیں فوراً جو ہے ندامت اختیار کرنی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے. آیت نمبر 83، اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ. آیت نمبر 85، اس میں فرمایا، اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا. پھر یہ ایسا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے کے لیے شوق سے راغب ہو کر جلدی جلدی چلے گئے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہی ہیں جب وہ ان سے اللہ سے کلام بھی ہوا اور وہ جو ہے صحیفے بھی لے کر آئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اتنی جلدی جلدی آگے اور پیچھے جو ہے تمہاری قوم جو ہے وہ آزمائش میں ڈال دی گئی ہے. آیت نمبر 86 میں دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں واپس اپنی قوم کی طرف پلٹے، اور آیت نمبر 87 سے 96 میں دیکھیں انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کی اور کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا. جو سارا کا سارا معاملہ یہ ہوا تھا کہ جو زیورات ان کے پاس تھے ان کو پھینک دیا تھا انہوں نے، اور اس طرح سے سامری نے اس سے جو ہے بچڑے کی مورت نکال کر ان کو بنا لیا تھا جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. میں مختصراً بتا رہی ورنہ یہ واقعہ کافی لانگ ہے. تو یہ لوگ پکار اٹھے کہ یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا. موسیٰ علیہ السلام اسے بھول گیا، اور اب یہ بات ہے کہ نفع نقصان کا جو اختیار ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کون رکھتا ہے. تو جب وہ واپس پلٹ کے آئے ہیں بہت غصے میں تھے اور ڈانٹا آ کے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی کہ یہ پیچھے کیا ہو گیا ہے نا. تو اس میں جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے قوم کے اوپر سختی اس لیے نہیں کی تھی کہ کہیں ان کے اندر جو ہے وہ اختلاف پیدا نہ ہو جائے یا فتنے میں یہ نہ پڑ جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر سامری سے پوچھا کہ تیرا کیا معاملہ ہے. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو ان کو نظر نہ آئی، پس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا. میرے نفس نے کچھ ایسا ہی سجایا تھا. اس نے جو بھی کچھ بنایا تھا اس کے اندر سے باقاعدہ ایک بیل جیسی آواز آتی تھی. تو آیت نمبر 97، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا. تو اس کے حوالے سے یہ سننے میں آیا ہے اور یہ ہمیں شرح میں بھی ملتا ہے کہ پھر اس کو ایک ایسی بیماری لگی تھی کہ واقعی میں اسے اس قابل نہیں تھا کہ کوئی اسے ٹچ کر سکے. آیت نمبر 98 دیکھیے، لوگوں تمہارا خدا بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں، ہر چیز کا علم جو ہے وہ ہر چیز کے علم اس کو اوپر حاوی ہے. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو علم جو ہے اللہ کا وہ ہر چیز پر حاوی ہے. پھر آیت نمبر 99 میں دیکھیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پچھلے ہم جو حالات گزرے ہم اس کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے تم سے ایک جو ہے ذکر عطا کیا ہے.
اور جو 100 میں دیکھیں جو کوئی اسے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن سخت بھاری بوجھ اٹھا کر آئے گا یا سخت بار یا گناہ اٹھا کے آئے گا، یعنی جو شخص قرآن سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اسی طرح سے آیت نمبر 101 سے 104 تک دیکھیے، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے بہت تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ پھر اس کا یہ خلاصہ ہے ان آیات کا جو میں نے پڑھی ہے۔ پھر 105 کی طرف جائیے، یہ لوگ تم سے پوچھتے کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں سے مطلب چلے جائیں گے، تو کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، پہاڑ مٹی اور ڈسٹ بن جائیں گے اور اڑا دیے جائیں گے، صاف ہو جائے گا سارا کچھ۔ پھر 106 سے 8 میں ضمیر کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا اور اس میں کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھ سکو گے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 109 ہے، اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے دے اور اس کی بات کو سننا پسند کرے، یعنی کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا جب تک اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو۔ پھر آیت نمبر 110، وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سارے حال جانتے ہیں لیکن لوگوں کو سب کے جو حالات ہیں ان کا علم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا علم ہی سب سے زیادہ وسیع ہے۔ پھر 111 سے 113 تک دیکھیں کہ لوگوں کے سر اس حیوں کو یوں کے آگے جھک جائیں گے، نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار یا اس کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ 114 میں دیکھیے، پس بالا و برتر اللہ بے شک بادشاہ حقیقی، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ اسی میں ہمیں یہ ترغیب ملتی ہے ربی زدنی علما پڑھنے کی بھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ پھر آیت نمبر 115، اور ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ آیت نمبر 116 سے 123 تک ہے۔ 112 کا تھیم دیکھیے، قیامت کے دن جو ہے لوگوں کو جو ہے کن لوگوں کو خوف نہیں ہوگا، قیامت کے دن کن لوگوں کو بے انصافی اور حق تلفی کا خوف نہیں ہوگا۔ 112 کا جو ہمارے پاس تھیم نکلتا ہے، جو شخص نیک عمل کرے گا اور مومن ہوگا اس کو ان چیزوں کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر آیا نمبر 124 میں دیکھیں کہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کی جو ہمیں سزائیں ملتی ہیں نا، وہ سزائیں کیا ہیں، اور اس پہ ہم نے غور کرنا ہے تاکہ ہم کہیں اس سزا کے جو ہے مستحق نہ ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے ذکر سے جو منہ موڑے گا اس کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ پھر آگے جو ہے اسی طرح سے اس سے مراد کیا ہے، معیشتاً دنکا سے مراد کیا ہے، دنیا و آخرت میں تنگی ہوگی، دنیا میں دل کی بے چینی اور بے سکونی اور مالی تنگی ہو رہی، اور آخرت میں بھی کیا ہوگا کہ قبر تنگ ہو جائے گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی کی زینت کا پرپس بیسیکلی کیا ہے، اور اس کا پرپس یہی ہے کہ لوگوں اس میں جو ہے آزمائش ہے ان سب کے لیے۔ سورۃ الانبیاء کی طرف، تو اس میں اس جز میں جو ہمارا یہ پارہ ہے، پارہ نمبر 17، اس میں 2 صورتیں شامل ہیں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج۔ اور اس کے حوالے سے کہ سورۃ الانبیاء جس کو عنوان دیا گیا ہے انبیاء کرام کا ذکر حسین اس میں ملتا ہے، جو کہ سورہ کے نام سے ہی ظاہر ہے، اور اس میں کئی انبیاء کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اس کی پہلی جو آیات 110 ہیں، اس کا جو ہے تھیم یہ ہے کہ قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے، غور تو کرو۔ تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے برپا ہونے کا ذکر فرمایا ہے، قیامت تو قریب ہی آیا چاہتی ہے لیکن بہت سے لوگ غفلت میں مبتلا ہیں۔ مشرکین مکہ کا ذکر ہوا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عطا کردہ نازل شدہ قرآن حکیم کی مخالفت کر رہے تھے اور بے بنیاد اعتراضات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگا رہے تھے۔ بتایا گیا اس میں کہ پچھلی قوموں نے بھی ایسی مخالفت کی روش اختیار کی تھی تو وہ تباہ کر دیے گئے، تو یہ مشرکین بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے۔ اسی کی آیت نمبر 10 دیکھیں جہاں یہ فرمایا گیا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں اے لوگوں ایڈریس کیا گیا ہے، تمہارا ذکر ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ جو قرآن حکیم میں ہم تلاش کریں گے تو ہمیں ہماری اپنی بھی تصویریں اس میں نظر آئیں گی۔ اب ان آیات کی روشنی میں دیکھیے کہ 3 طرح کے کرداروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، 3 کیریکٹرز کی بات کی گئی ہے۔ نمبر 1 وہ جو آگے بڑھ کر حق کا ساتھ دیتے ہیں، نمبر 2 وہ جو حق کی کھلم کھلا مخالفت کرنے والے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو منافقین ہیں، جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ذرا آسان بات لگی تو آگے چل پڑے، مشکل آئی تو پیچھے ہٹ گئے،
تو قرآن ان تین کرداروں کو جا بجا ان کو ایڈریس کرتا ہے، اور کون کس کردار کا حامل ہے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ پھر آیا نمبر 11 سے لے کر اگر 29 کی طرف جائیں تو اس میں باطل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے یہاں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب کسی قوم کے سرکشوں کو ہلاک کیا تو جب عذاب آتا تو اس سے بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ عذاب سے بچ نہیں پاتے تھے، عذاب ان کو گھیر لیتا، پھر وہ فریادیں کرتے کہ ہاں ہم ہی ظالم تھے، مگر اس وقت ان کی فریاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے سرکشوں کو ملیہ میٹ کر دیا۔ بتایا یہ گیا ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی بے مقصد نہیں بنائی، اس کائنات میں جو بھی کچھ ہے وہ سب با مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بالا تر ہے کہ کسی کو بیکار پیدا کرے، تو کائنات بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ پوری یونیورس با مقصد بنائی ہے، اور لوگوں کو بھی، مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو با مقصد بنایا ہے۔ پھر آگے جو آتا ہے تذکرہ حق و باطل کا، اور یہ بتایا گیا اہل حق نے جوامردی، شجاعت اور بہادری کا اور استقامت کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حق والوں کی مدد فرمائی، اور باطل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ ان آل ٹائم پیریڈ حق و باطل کا معرکہ ہر دور میں سجتا ہے۔ جو اہل حق ہے ان کو بشارت سنا دو کہ ان پر اگر وہ استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی۔ پھر آیا نمبر 41 اور 30 سے لے کے 41 کو دیکھیے، 30 سے لے کر 41 تک۔ اس میں انسان کی ٹرائلز کی دو صورتیں ڈسکس کی گئی ہیں کہ انسان کے امتحان کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اول یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں بندوں کو عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، نظاروں کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کی نعمتیں بھی عارضی ہیں، اور بالآخر موت ہر ایک کو آنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہ جو زندگی ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے نا، یہ امتحان کے لیے ہے، یہ بدلتے حالات، اس میں امتحان ہو رہا ہے، اس میں کبھی انسان کو نعمتیں مل رہی ہیں اور اکثر مل ہی رہی ہوتی ہیں ہمیں الحمدللہ، اور اگر شکر ہے، اگر ہم شکر کرتے ہیں ان نعمتوں پر اور ملتی ہیں ہمیں نعمتیں، ہم انہیں بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں تو یہ شکر کا امتحان ہے۔ جب نعمتیں نہیں ہوتی، جب تنگی ہوتی ہے، جب کسی کو مصائب سے گزارا جاتا ہے تو یہ ان کے صبر کا امتحان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے اور آپ کے ساتھ مذاق اڑانے والے، استہزاء کرنے والے مشرکین کو بھیانک انجام کا ڈراوا دیا گیا ہے ان آیات میں۔ آیا نمبر 42 سے لے کے 50 تک یہ بتایا گیا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر عمل کا بھی حساب ہوگا۔ بتایا گیا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ برپا ہوگا، اللہ تعالیٰ عدل کی میدان کو قائم فرمائے گا، اور کسی نے رائے کے دانے کے برابر بھی عمل اگر کیا ہوگا تو وہ بھی پیش کر دیا جائے گا۔ فرمایا گیا یہ بالکل صحیح حساب ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، کسی کے ساتھ بھی ذرا برابر بھی بے انصافی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ پھر یہاں سے آگے انبیاء کرام کے حسین ذکر کی جو ہے ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ، جن کو فرقان، حق و باطل میں فرق کر دینے والی کلام جو ہے وہ تورات عطا کی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ یہ متقی ہیں جو ہدایت پاتے ہیں اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور وہ متقی جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن کی حاضری کا لحاظ رکھتے ہیں، اور اس کا خوف ان پر طاری رہتا ہے۔ فکر آخرت نہ ہو تو بڑی سے بڑی بات بھی انسان کے سامنے آ جائے تو وہ اس کو ویسے ہی گزار دیتا ہے اور کوئی عمل نہیں کرتا، لیکن آخرت کا یقین ہو تو ایک ایک ہدایت جو رب کائنات کی طرف سے آتی ہے انسان اس سے استفادہ حاصل کر کے عمل درآمد کی کوشش کرتا ہے۔ یہی بات پیچھے ابھی سورۃ طٰہٰ میں گزر کر آئی ہے کہ قرآن کریم کی صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ اب لوگ کیا کریں، اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے اور قرآن سے استفادے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 51 سے لے کر 75 تک اگر ہم جاتے ہیں تو اس میں بت پرستوں پر اتمام حجت کی بات ہے۔ اس میں مشہور واقعہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے مقابلے میں توحید کا اعلان کیا، اور قوم کوئی خوشی منانے کا موقع تھا، وہ گئی ہوئی تھی، اور بت خانہ میں جا کر انہوں نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا، ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور جو کلہاڑا تھا وہ اس بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا۔ جب قوم آئی تو انہوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام تم نے ایسا کیا؟
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پوچھو نا ان سے اگر یہ بولتے ہیں تو۔ قوم کو اپنی عقل کی، ان کی مطلب جن کی عقل ہی بیچاری ان کی مت ماری گئی تھی، ان کو احساس ہوا، کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تف ہے تم لوگوں پر، تمہاری مت ماری گئی ہے کہ جو بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کر سکتے ہیں، خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں، اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہیں، تم ان کے بارے میں خدائی کا تصور رکھتے ہو اور ان کو تم نے اللہ کے ساتھ جو ہے شرک کرنے میں لے آئے، مطلب کہ ان کو اللہ کے مقابلے میں رکھ دیا ہے، اور یہ بہت بڑا جو تمہارے سامنے بت ہے اس سے پوچھو نا۔ تو پھر سارے کے سارے وہ لوگ خاموش ہو گئے اور حق کا حق ہونا واضح ہو گیا، اور توحید کے درار اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیے۔ قوم نے دلیل تو نہیں مانی، لیکن اس کے بعد پھر یہ کیا ہوا کہ وہ طیش میں آ گئے، اور وقت کے جابروں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، نعوذ باللہ۔ آگ میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے تو خلیل اللہ نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور کیا کیا کود پڑے ابراہیم علیہ السلام اللہ پر توکل کرتے ہوئے آگ میں، اور پھر کیا ہوا، وہ آگ بھی ان کے لیے گلستان بنا دی گئی، اور اس آگ کو اللہ نے اجازت نہیں دی تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچائے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام اشیاء میں تاثیر ڈالنے والی صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی کر دی گئی۔ پھر اللہ نے ان کو ہجرت کی تعلیم دی، ہجرت کا حکم دیا، اور پھر اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے۔ یہ نیک اولاد جو کہ انبیاء تھے جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے تھے، اور ان پر ایمان لانے والوں میں لوط علیہ السلام بھی تھے جو ان کے بتیجے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ یہ تمام ذکر اس مقام پر آیا ہے۔ اب آگے آئے نمبر 76 سے 93 تک انبیاء کرام پر اللہ کی عنایات۔ یہ بہت ہی پیارا ایک گلدستہ ہے انبیاء کے ناموں کا بھی، جس مقام پر بھی ہے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ ان تمام انبیاء کرام پر اللہ کی آیات کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، اس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، لیکن تمام آیات قرآن کی ساری آیات ہی کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معروف ہے، یونس علیہ السلام کی دعا تھی جو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ میں زندہ ہی رکھا اور ان کی مکمل حفاظت فرمائی۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑھاپے میں معجزانہ طور پر یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور تذکرہ ہے پھر آگے بی بی مریم علیہ السلام کیا کہ ان کے ہاں معجزانہ طور پر غیر والد کے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ایک نشانی بنا دیا، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر تمام انبیاء کا ذکر ہوا جو سب اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آیت نمبر 94 سے لے کے 112 تک اس کا تذکرہ ہے۔ مشہور آیت ہے جس کے تحت عنوان اس کا رکھا گیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کی گئی ہر نیکی، فرمایا گیا، لکھی جا رہی ہے، اور اس کا بھرپور بدلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے گا۔ مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ تم تو جہنم میں جلو گے، تمہارے جھوٹے معبود اور بت وغیرہ وہ بھی تمہارے ساتھ جلیں گے۔ وہاں جہنم کی آگ میں جب جلایا جائے گا، چیخیں گے، چلائیں گے، پکاریں گے، تو کوئی بھی ان کی فریاد رسی کا معاملہ نہیں کر سکے گا، جبکہ خود جو کہ اللہ کے مومن بندے ہوں گے، نیک بندے ہوں گے، وہ ہر طرح کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے جائیں گے، اور پسندیدہ نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ بھی بتایا گیا کہ زمین کے وارث تو اللہ کے نیک بندے ہی بنائے جائیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ ایمان والوں کو، اہل حق کو اقتدار عطا فرماتا ہے اور فرمائے گا۔ البتہ اصل وراثت آخرت کی جنت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو وہ عطا فرمائے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی رحمت کا ایک اور اس کے علاوہ بڑا مظہر کیا ہوگا کہ جو عادلانہ نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، جو دنیا کو دے کر گئے، غلاموں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں جو لے کر آئے، عدل کا ایسا بہترین نظام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا، اس کے علاوہ انہوں نے کوشش کی، جدوجہد کی، انسانیت کو ہر طرح کے ظلم و ستم سے نجات دلا سکیں۔
رحمت الہی کی طرف لوگ متوجہ ہو جائیں، اور امت مسلمہ کے کاندھوں پر یہ جو ذمہ داری ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے معبود برحق ہونے کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کی ہی تلقین کی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں جی ہم سورۃ الحج کی طرف۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ الحج ہے، اور اس مقام پہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکی دور کے مضامین بھی عطا فرمائے اور مدنی دور کے مضامین بھی عطا فرمائے ہیں۔ اس میں باطل تصورات کی زوردار نفی ملے گی، اور اس سورہ مبارکہ کے یہ جو عنوان ہے اسی وجہ سے رکھا گیا۔ تو اس میں آیا نمبر 1 سے لے کر 10 تک اللہ کی عظیم قدرتوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلے ذکر ہوا کہ قیامت تو واقعہ ہو کر رہے گی۔ اس دن کیا ہوگا؟ دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، اور حمل والی اپنے حمل گرا دیں گی۔ اتنی ہولناک کیفیت ہوگی جب قیامت برپا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہم سب کی حفاظت فرمایا۔ بتایا گیا لوگ دیوانے ہو جائیں گے، مدہوش نظر آ جائیں گے، حالانکہ وہ دیوانے اور مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہو گیا۔ بتایا گیا کہ دیکھو، تم اللہ کی قدرت کے بارے میں شک کرتے ہو تو انسان کو تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تم نہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا، ایک قطرے سے تمہاری تخلیق کا آغاز ہوا، اور پھر اس کی آگے سٹیجز ہیں، نطفہ، پھر علقہ، سو آن، اور یعنی ایک لٹکتی ہوئی شے کی شکل میں، جمے ہوئے خون کی شکل میں، پھر ایک بوٹی کی شکل میں تمہاری ہڈیوں کا معاملہ ہے، اور پھر گوشت کے اوپر جو چڑھائے جانے کا معاملہ ہے، انسان کی ہڈیوں کے اوپر گوشت کے چڑھائے جانے کا معاملہ ہے، اور درجہ بدرجہ دیکھو تمہاری تخلیق اللہ نے کیسے مکمل کی، سٹیپ بائی سٹیپ۔ نہ تھے تو بنا دیا، تو دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بنا دینا کیا مشکل ہے۔ زمین کا ذکر ہے کہ وہ مردہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ جو مردہ زمین کو زندگی دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ اللہ کی قدرت کے بارے میں جھگڑے میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ بالآخر سارے فیصلے فرما دے گا آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے، آمین۔ پھر آیا نمبر 11 سے لے کر 22 تک ہے، دنیا اور آخرت دونوں خسارہ ہیں، مطلب دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، کہ جو دنیا کیسے سپینڈ کرتا ہے تو کیسے خسارے میں، اور جو آخرت کی فکر نہیں کرتا تو کیسے خسارے میں۔ یہاں ذکر ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی بس کنارے کنارے پر رہ کے کرتے ہیں، منافقانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ ذرا آسان بات آئی تو عمل کر لیا، ذرا مشکل بات آئی تو اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک عام رویہ معاشرے میں ہم سب کو دیکھنے میں ملتا ہے کہ عام حالات کے اندر لوگ 4 نمازیں آپ کو پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو فجر کی نماز مشکل لگتی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ رب کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہمیں سرنڈر کرنا ہے۔ اس نے فرمایا کہ جو ہے نمازیں 5 ہے تو ہمیں 5 نمازیں پڑھنی ہی پڑھنی ہیں، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو نمازیں چھوڑتے ہیں یا منافقین والا رویہ اختیار کرتے ہیں، کنارے کنارے پر جو عمل کرتے ہیں، ان کا بتایا گیا ہے کہ جب ان کو فائدہ نظر آتا ہے تو چل پڑتے ہیں، ذرا سی قربانی دینی پڑتی ہے، کوئی مشکل نظر آتی ہے، کوئی نقصان کا اندیشہ نظر آتا ہے تو بھاگ لیتی ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دنیا بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ مخلص اہل ایمان جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جبکہ کافروں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا، اس کا تذکر آیا ہے۔ کافروں کے لیے شدید عذاب کا بیان ہے، ان کے لباس بھی جہنم کے ہوں گے، ان کے لباس بھی جہنم میں آگ کے ہوں گے، ان پر کھولتا ہوا پانی ڈیلا جائے گا جو ان کی کھالوں اور انتڑیوں کو پگھلا دے گا، ان پر لوہے کے ہتھوڑوں سے ضربیں لگائی جائیں گی، اور جب وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے اسی میں ٹھوکریں مار کر ان کو دوبارہ گرا دیا جائے گا، اور جلنے کے عذاب مستقل ان کو دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا، آمین۔ نمبر 23 تا 25 دیکھیے، حرم کی سرزمین پر مسجد کی طرح سب کا حق۔ حرم شریف کا جو علاقہ ہے اس کے تعلق سے کلام آیا ہے ان آیات میں، یا ذکر ہے کہ باعمل اہل ایمان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جو ہے ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، اور زیب و زینت سونے کے کنگنوں اور موتیوں کی صورت میں عطا کی ہوگی۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور سرزمین حرم کی طرف آنے والوں کے لیے رکاوٹ ڈالی، مشرکین مکہ کا خاص تذکرہ ہے، یا اس سرزمین کے طے شدہ آداب کی خلاف ورزی کی تو جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔
تو ہم مسجد حرام جو ہے اس کی حرمت کو برقرار رکھنا جو ہے ضروری ہے. حدود حرم کہتے ہیں تو اس کی حرمت کو برقرار رکھنا ضروری ہے. اور جو وہاں پر ظلم و زیادتی کرے گا ان کو عذاب کا ڈراوا سنایا گیا ہے. بتایا گیا کہ یہ سرزمین جو ہے یہ سرزمین ادب ہے، اس کو آمدنی کا ذریعہ نہ بنایا جائے. اس کے علاوہ اس کے بارے میں اور بھی فقہ کلام نے کلام فرمایا ہے. اور اگر ہم ان سب نقطوں کو جن پہ کہ ہمیں شرح ملتی ہے غور کیا جائے تو حج کے فریضے کی ادائیگی لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ جو ہے آسان ہو جائے گی. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ جو خود کفیل ہوگا، جو صاحب استطاعت ہوگا، اسی کے اوپر حج فرض ہے. فرمایا کہ یہاں شرک اور قتل گری نہ کی جائے، کسی شکار کو مارا یا بگایا نہ جائے، معینہ درختوں کے سوا باقی درختوں کو نہ کاٹا جائے. یہ حرم کی جو ہیں کس طرح سے وہاں پر کیا اس کے مینرز ہیں ان کو بتایا گیا. یہ سرزمین جو ہے حرم کے آداب ہیں. حدود حرم کے اندر ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے. حرم کی سرزمین پہ کسی کی ملکیت کا معاملہ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے لیے بالکل اس طرح ہے جس طرح کی مسجد ہوتی ہے، ہر مسلمان کو وہاں پر آنے کا حق ہے. اس طرح حدود حرم کا معاملہ ہے کہ وہاں پر مسلمان کو اجازت ہے، مناسک ادا کرنے کا معاملہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہرحال اس میں بہت زیادہ تفسیرات ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے. فقہ نے بہت سے اقوال اس پہ لکھے ہیں. آیت نمبر 26 تا 33 دیکھیے، اس میں ہے حج کے مناسک اور برکات. بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ مسجد حرام میں صفائی اور طہارت کا خاص اہتمام کریں اور اس گھر کو شرک کی نجاست سے پاک رکھیں. انہوں نے اس کا پورا حق ادا فرمایا. لوگوں کو حج کی ادائیگی کے لیے پکاریں. اللہ تعالیٰ اس پکار کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے گا اور زمین کے کونے کونے سے لوگ ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف آئیں گے. حج کی بدولت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لوگوں کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایمانی جذبات کو جلا ملتی ہے، عبادات کا کئی گنا اجر مل جاتا ہے، بہت سے معاشی اور معاشرتی فوائد بھی میسر آتے ہیں. پھر آگے مناسک حج کی بات ہے کہ رمی جبرات، قربانی وغیرہ، طواف زیارت وغیرہ کرنا، یہ سب مناسک حج میں شامل ہے. یہ ارکان حج میں سے. حج کی عبادت کا ایک بڑا حاصل کیا ہے کہ ہر قسم کے شرک، جھوٹ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب کیا جائے. حج تو وہ حج ہے جس کی حفاظت کی جائے اور جس کو گناہوں سے بچایا جائے. شرک کرنے والا ایسا بد نصیب ہے کہ وہ توحید کے بلند مرتبے سے گرتا ہے تو خواہشات نفس کی پیروی اسے بہت دور کی پستی میں گرا دیتی ہے. اور پھر وہ جو دنیا کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، مختلف مذاہب کے اندر آپ کو کبھی کوئی پنڈت وغیرہ ملتے ہیں جو کہ شرک کرتے ہیں اور وہ اس کو لے کر اچک کر دیتے ہیں لوگوں کو. وہ شرک کے دھندوں میں ان کو ایسا مبتلا کر دیتے ہیں، پھر ان کی کمائی بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور ان کی آخرت اور دنیا دونوں کو خراب کرتے ہیں. پھر آگے جو ہے نمبر 34 سے لے کے 38 تک دیکھیے، قربانی کا حکم، روح اور مقصد. بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے قربانی کے حکم کو جاری فرمایا اور حلال جانوروں کو جب اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. بتایا گیا کہ قربانی کی روح یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر چھری پھیر دے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرے. جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اللہ اکبر، تو اللہ کو زندگی کے تمام امور میں بڑا جانا جائے. جیسے جانور کی گردن پر چھری پھیر دیتے ہیں، ایسے ہی اپنی خواہشات نفسانی کے گلے پر بھی ہمیں چھری پھیر دینی چاہیے. پھر آیا نمبر 39 سے لے کے 48 میں دیکھیے، قتال فی سبیل اللہ ہوگا اور اس کی اجازت ہے. مکہ مکرمہ میں تو ہاتھوں کو باندھنے کا حکم دیا گیا تھا کہ ہاتھوں کو باندھے رکھا جائے. ہجرت کے سفر کے دوران قتال کی اجازت آ گئی. کیونکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا تھا، اب ان کے ہاتھوں کو کھول دیا گیا. ہجرت کے سفر کے دوران میں قتال کی اجازت اور ہجرت کے بعد جب سورۃ البقرہ کا نزول ہوا تو قتال کی فرضیت بھی آ گئی. اور مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی ہو. بتایا گیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصرت اور فتح عطا فرمائے گا اور اس کی خوشخبری عطا کی گئی. ظلم کے خاتمے کے بعد جب ایمان والوں کو جب اقتدار ملے گا تو 4 کام انہیں کرنے ہیں اور ان 4 کاموں کو وہ یہ 4 کام جو ہیں انہیں کرنے ہی کرنے ہیں. جن کو اقتدار ملا ہوگا اور جن کو اختیار ملا ہوگا پھر ان کی آگے 4 رسپانسبلٹیز ہیں. نمبر 1،
نماز کا نظام قائم کرنا، نمبر 2 زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، نمبر 3 نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، اور آخر میں بتایا سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ جو آج اختیار والے ہیں اور ان فرائض کو انجام نہیں دے رہے، کل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو جواب دینا ہوگا۔ بتایا گیا کہ کفار کون ہیں، کہ وہ جن کی آنکھیں نہیں، جن کے دل ہیں، اگر ہیں بھی تو دل اندھے ہیں، مراد یہ کہ ان کا باطن اندھا ہو چکا، یہ روح کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، حق کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ پھر آیت نمبر 49 سے لے کر 57 تک دیکھیے کہ شیطان کی آمیزش، اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے اصلاح فرماتے ہیں۔ یہاں بہت یہ اہم نقطہ بیان ہے کہ ہر پیغمبر کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے احکامات کا نفاذ ہو۔ ہر پیغمبر چاہتے ہیں کہ لوگ حق کو قبول کریں، لیکن جب انبیاء اللہ السلام محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، تو شیطان بھی معاذ اللہ اس محنت کے اندر کچھ روڑے اٹکانے کی کوشش کرتا ہے اور اہل باطل کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اللہ اپنے فضل سے اہل باطل کی باتوں کو ناکام کر دیتا ہے، اور جو اہل حق ہوتے ہیں، جن کے دل میں سچی طلب اور سچی تڑپ ہوتی ہے، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور جو انبیاء چاہتے ہیں کہ لوگ دعوت حق قبول کر لیں، تو دعوت قبول کرنے کا معاملہ جاری رہتا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جن کے باطن کے اندر سچی طلب ہے اور تڑپ ہے ہدایت کے لیے، اور جن کے باطن میں دنیا پرستی کی محبت ہے، وہ آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہیں۔ شیطان ان پر حملہ کر لیتا ہے اور یہ لوگ حق کی قبولیت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پھر آگے بہت ہی اہم پوائنٹ بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ اگر سرزمین کے ایک حصے کے لوگ حق کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی اور حصے والوں کو توفیق عطا فرما دے گا۔ مطلب یہ دیکھیں کہ خدا نخواستہ اگر آج ہم حق ادا نہیں کر رہے، جو ہمیں نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ریپلیس کرنے پہ قادر ہے۔ کبھی طائف والوں نے قبول نہیں کیا، کبھی مکے والوں نے قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یثرب والوں کو قبولیت کی توفیق عطا فرما دی، اور پھر وہ انصار مدینہ بنے۔ پھر آگے جو ہے نمبر 58 تا 64 جو ہے ہجرت کے بعد آزمائشیں آئیں گی۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ اگر سفر ہجرت کے دوران کوئی شہید کر دیا گیا یا فوت ہو گیا، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کو بہترین اجر ملے گا، عمدہ ٹھکانہ ملے گا، عمدہ رزق عطا فرمایا جائے گا۔ البتہ بتایا گیا کہ ہجرت کے بعد بھی امتحانات ختم نہیں ہوں گے، ابھی تو نیا سلسلہ امتحانات کا اور آزمائش کا آئے گا، اور جنگوں کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ ہاں، ان میں کبھی فتح کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی وقت شکست کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بالآخر آخری فتح اہل حق کی ہوگی۔ پھر آیا نمبر 65 تا 72 دیکھیے، اللہ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات یہاں پر گنوائے۔ سمندروں میں رواں دواں کشتیاں انسانوں کے فائدے کے لیے، آسمان جیسی مضبوط چھت اللہ نے بنائی، اس طرح تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، مگر بہت سے لوگ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود ناشکری کرتے ہیں اور اس کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے تو وہ مشتعل ہو جاتے ہیں اور ایمان والوں اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں پر حملہ آور ہونے لگتے ہیں۔ بتایا گیا کہ جن کو آج یہ بات ناگوار لگ رہی ہے کہ حق بیان ہو رہا ہے، کل ان کو اس سے بڑی ناگوار بات جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر دعوت ایمان اور دعوت عمل جو ہے، اس کی بات ہے آیا نمبر 73 سے لے کر 78 تک۔ یہاں پر اللہ کی توحید کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ شرک کرنے والوں کو بتایا کہ تمہارے جھوٹے معبود مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو بیچارے اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے، تم بھی اتنے کمزور، تمہارے جھوٹے معبود بھی اتنے کمزور۔ اللہ ہر ایک عمل کو جانتا ہے۔ قیامت کے متعلق اشارہ کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ نماز ادا کرو پورے شوق کے ساتھ، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کرو اور بھلائی کے اور خیر کے کام کرو۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے چن لیا، اور اللہ کے کلمے کی دعوت دینا اور شہادت الناس کا فریضہ انجام دینا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے لیے جس طرح کے حق ہے جہاد کرنے کا، ویسا جہاد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے، اور اس سارے کام میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا جائے کہ وہ بہترین مولا، پشت پناہ اور بہترین مددگار ہے اہل ایمان کے لیے۔ امت کی یہ ذمہ داری بیان کر کے اس سورت کی تکمیل کر دی۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب العالمین ہمارا حساب آسان فرمانا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے رب، اے رحیم، اے کریم، اے عظیم مولا، جمعے کے دن کوئی ایسی ساعت ہوتی ہے، کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں آپ دعاؤں کو قبول و منظور فرماتے ہیں. یا الہی ہم جتنے بھی لوگ یہاں جمع ہیں اور اس کے علاوہ بھی یا الہی جو بھی دنیا میں مریض ہیں ان سب کو شفا عطا فرما. جن کے پاس اولاد نہیں ہے یا الہی ان کو اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما، جو ان کے آگے نام لیوا ہوں، جو تیرے دین کے نام لیوا ہوں اور دین کو فروغ دینے والے ہوں. یا الہی سب مریضوں کو شفا عطا فرما. یا پروردگار جو مومنین اور مؤمنات اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کی بخشش فرما دے. رمضان کا تو ایسا بابرکت مہینہ ہے یا الہی کہ آپ جو عبادتوں کا اجر بھی بڑھا دیتے ہیں. یا الہی ہمیں اس مہینے میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرما کہ ہم جو بھی اعمال کریں خالص تیرے لیے ہوں اور تو آگے پڑھ کے ان کو ریسیو کرنے والا ہو. یا الہی آپ قبول کرنے والے ہیں. کوئی انسان اس قابل ہے یا نہیں ہے لیکن آپ قبول کرنے والے ہیں. یا الہی ہم جو بھی دن رات میں جیسے بھی اعمال کرتے ہیں، ہماری یہ خواتین جو ہیں اپنے خاندانوں کے لیے جو سحری بناتی ہیں، افطاری بناتی ہیں، یا الہی ان کو بھی ثواب عطا فرما. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ آپ ان کو ثواب عطا کرتے ہیں. ان کے جتنے بھی گھر میں روزہ رکھنے والے ہیں سب کو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہم سب کو، ہمارے تمام اہل عیال کو بہترین طریقے سے رمضان کا یہ مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. بہترین ہمارے روزے ہوں. یا پروردگار اس حال میں ہم رمضان کو چھوڑیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور آپ سے راضی ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب